میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ چھوٹی سی نوکری میں میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ وہ وفاشوار اور سلیقہ پسند عورت تھی۔ میں اپنی زندگی میں اس کی موجودگی سے کافی مطمئن تھا، لیکن پھر ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ وہ آج سے محلے کی عورتوں کو صبح نماز کے لیے اٹھایا کرے گی۔ میں نے بھی یہ سوچ کر ہاں کر دی کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ اجازت ملتے ہی میری بیوی خوش ہو گئی تھی۔ اس طرح سے چند دنوں تک میری بیوی لوگوں کے گھروں میں جا کر انہیں اٹھاتی رہی تھی۔ اس کے اس عمل سے میں بھی بہت خوش تھا، لیکن اب میری بیوی عجیب حرکات کرنے لگی تھی۔ جب بھی صبح نماز کے لیے محلے کی عورتوں کو اٹھانے جاتی تو واپسی پر بیوی کے کپڑے بدلے ہوتے تھے۔ اس نے نئے کپڑے اور نیا جوتا پہنا ہوتا۔ میں حیران تھا کہ بیوی جاتی تو کسی اور کپڑوں میں تھی، لیکن واپسی پر نئے کپڑے اور جوتا کہاں سے پہناتی تھی۔ ایک روز میں نے بیوی سے پوچھا کہ کپڑے کیوں تبدیل کر کے آتی ہو اور یہ روز نیا جوتا کہاں سے لاتی ہو۔ کہنے لگی کہ میں راستے میں گر گئی تھی، اس لیے ہمسائے کے گھر سے صاف کپڑے پہن آئی اور جوتا بھی ہمسائے نے دیا تھا۔ پہلی بار تو میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ یہ اتفاق ہی ہوا ہے، لیکن یہ اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ روز روز نئے جوتے اور جوڑے دیکھ کر میرا تو دماغ ہی چکرا جاتا تھا۔ مجھے بیوی کی ان حرکات کی وجہ سے شک ہونے لگا تھا۔ آج بھی جب میری بیوی صبح محلے کی عورتوں کو اٹھانے گئی تو 20 منٹ بعد واپس آئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی جن کپڑوں میں گئی تھی اب ان کپڑوں میں موجود نہیں تھی۔ پاؤں پر نظر پڑی تو جوتا بھی نیا تھا۔ صبح 7 بجے تک میں یہی سوچتا رہا، پھر میں اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ بھی راہداری سے گزرتے ہوئے ناشتہ تیار کرنے چلی گئی۔ میں باہر صحن میں بچھی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا اور بیوی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میری بیوی کیا کرتی پھر رہی تھی؟ کیا وہ واقعی روز نالی میں جا گرتی تھی یا پھر وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ میں نے سر کھجاتے ہوئے سوچا تھا اور بیوی کی پشت کو دیکھا۔ ناشتہ کیے بغیر ہی میں کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ پریشانی میں محلے میں بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ عجیب بات یہ تھی کہ آج محلے کے لوگ بھی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو بیوی ناشتہ بنا چکی تھی۔ میں نے گردن اونچی کی، باورچی خانے کو دیکھا، ہر چیز نفاست سے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ میں اندر کمرے میں آ کر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا، کیونکہ مجھے 9 بجے کام پر جانا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں گھر سے باہر نکلا تو ایک بار پھر محلے کے چند لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کی نظروں میں ناشتے سوالات کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں نے سر کو جھکائے اپنی نظریں چپل پر مذکور کر لی تھی اور چلتے چلتے سڑک پر آ گیا تھا۔ سورج آگ برسانے میں مگن تھا اور میں مزدوری میں دن بھر دھوپ اور گرمی میں کام کرنے کے بعد گھر آیا تو بیوی کو ٹی وی دیکھتے پایا۔ سلام کا جواب دے کر میں چارپائی پر آ کر لیٹ گیا اور نظریں گھما کر کرسی پر بیٹھی بیوی کو دیکھا۔ وہ بڑے مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بیگم، آج کھانے میں کیا بنا ہے؟ میں نے بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرے بولنے پر بیوی نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور ٹی وی بند کر دیا۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہم عید کی تیاری کب سے شروع کریں گے؟ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بولی تھی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ اسے اتنی بھی کیا جلدی تھی، جبکہ ابھی تو عید کو پورے 2 ماہ پڑے تھے۔ کر لیں گے عید کی تیاری بھی، لیکن ابھی نہیں، میں نے آنکھیں مسلتے جواب دیا تھا۔ میرا جواب سنتی وہ اٹھی اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ مجھے لگا وہ میری بات مان گئی ہے، لیکن وہ تو غصے میں برتن پٹکنے لگ گئی۔ برتنوں کی آوازیں میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ میں پہلے ہی کام سے تھکا ہارا آیا تھا، اوپر سے یہ شور مجھے غصہ دلا رہا تھا۔ میں تیزی سے چارپائی سے اٹھا اور میں باورچی خانے میں آ کر بیوی سے برتن کھینچنے لگا اور اسے گھور کر دیکھا۔ میرے یوں دیکھنے پر اس کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میں اسے سخت نظروں سے دیکھتا واپس باہر آ کر لیٹ گیا۔ میری بیوی کے بدلے بدلے انداز مجھے شک میں مبتلا کرنے لگے تھے۔ میری بیوی تو میری تابع ہوا کرتی تھی، میں جو کہتا تھا وہ اسے پتھر کی لکیر مانتی، تو پھر آج اس نے اتنا شدید رد عمل کیوں دیا تھا؟ میں چارپائی پر لیٹا یہی سب سوچ رہا تھا کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھا اور باہر جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کے زاویے سے لگتا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ میں نے بیوی کو آواز دے کر بلایا اور خود پیچھے ہو گیا۔ میں اپنی بیوی
اور اس عورت کے درمیان ہونے والی تلخ گفتگو سن رہا تھا۔ وہ عورت میری بیوی سے کسی سوٹ کے بارے میں بحث کر رہی تھی، جبکہ میری بیوی نے اسے ایک دو بار آرام سے کہا یہ سوٹ اسے اس کے شوہر نے لے کر دیا ہے، لیکن وہ عورت اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ پھر اچانک سے میری بیوی بھی طیش میں آ کر چیخنے لگ گئی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑا سب سن رہا تھا۔ معاملے کو سنگین صورتحال میں بدلتا دیکھا تو آگے بڑھا اور بیوی کو پیچھے کر کے اس خاتون سے معافی مانگی۔ جب وہ منہ بنا کر چلی گئی تو میں نے دروازہ بند کیا۔ میری بیوی ابھی بھی بول رہی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور راہداری سے گزرتے ہوئے صحن تک لایا اور اسے کرسی پر بٹھایا۔ اونچا اونچا بولنے کی وجہ سے اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، جبکہ غصے کی وجہ سے آنکھیں سرخ مائل ہو چکی تھیں۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ کی پشت کو مسلنے لگا۔ پرسکون ہو جاؤ۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے اسے پرسکون کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ اب میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اپنا ہاتھ میری گرفت سے آزاد کرتی وہ اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے سامنے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں اٹھا اور ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری بیوی نے اس عورت سے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ وہ سوٹ اسے میں نے خرید کر دیا ہے؟ میری بیوی کپڑے کہاں تبدیل کرتی تھی؟ میں پرسوچ انداز میں دروازے پر نظریں ٹکائے دیکھ رہا تھا۔ رات کو جب کھانے کا وقت ہوا تو بیوی کمرے سے باہر نکلی اور کھانا میز پر لگانے لگ گئی۔ کھانا لگاتے ہوئے میں بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ہی پلیٹ کو کئی مرتبہ صاف کر چکی تھی۔ بار بار وہ برتنوں کو دھو کر آنکھوں کے سامنے کرتی اور اتنے ہولے سے شیلف پر رکھتی کہ آواز بھی نہ آتی۔ وہ خود میں مگن اپنا کام ختم کر رہی تھی۔ شاید اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن میں اسے دیکھ رہا تھا، اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے لگا کہ ابھی تک دوپہر کے جھگڑے کا اثر ہے کہ وہ غائب دماغی میں مجھے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ خدا خدا کر کے برتن دھلے اس نے لا کر چھوٹی سی میز پر رکھ دیے اور خود پانی لینے چلی گئی۔ بیگم آتے ہوئے پانی لے کر آنا۔ میں نے پیچھے سے آواز لگائی تو وہ الٹے قدموں مڑی اور مجھے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں مجھے اجنبیت نظر آئی۔ الجھن میں اس نے بھویں سکیڑ کر مجھے دیکھا اور پلٹ گئی۔ میں ہکا بکا پورا منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی کیا کرے گی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ مجھے ایک دم سے اس کے رویے کو لے کر پریشانی ہوئی تھی۔ اتنے میں وہ پانی لاتی خود بھی آ کر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ میں نے بھی کھانا کھایا اور کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر نکل آیا۔ میں نے گلی کی نکڑ پر بنی دکان سے ایک کولڈ ڈرنک لی اور اسے پینے کے بعد جب میں گھر آنے لگا تو مجھے محلے کی ایک خالہ دروازے کے پاس مل گئی۔ خالہ کو اندر آنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ناک چڑھاتے ہوئے مجھے انکار کر دیا اور کہا کہ میاں گھر میں ایک خوبصورت جوان بیوی ہے، ذرا اس کا بھی خیال کیا کرو، بہت چالاک ہے، تمہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ لے گی۔ خالہ کی الجھی الجھی باتیں مجھے مزید الجھا گئی تھی۔ خالہ کے جاتے ہی میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی، لیکن میری بیوی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے پھر سے دستک دی لیکن جواب نہیں آیا۔ میں پریشان ہوا کہ میری بیوی دروازہ کیوں نہیں کھول رہی۔ میں نے پریشانی سے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ مجھے رک کر دیکھتے رہے اور پھر آگے بڑھتے گئے۔ میں نے ایک بار پھر دستک دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو دروازہ کھل گیا۔ میں اندر داخل ہوا اور بیوی کو دیکھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت نے بسیرا کر رکھا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر میں چونکا تھا۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے اپنا؟ میں نے حیرت زدہ انداز میں اس سے پوچھا۔ میرا سوال پوچھنے پر اس نے مجھے خوف زدہ نظروں سے دیکھا اور چہرے پر آتے بال ہٹائے۔ وہ میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی، شاید وہ جھوٹ بولنے کی کوشش میں تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسی سمت دیکھا جہاں وہ دیکھ رہی تھی۔ میں آگے بڑھا اور کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر میرا سر ایک دم سے چکرایا تھا۔ بیڈ کی چادر زمین کو چھو رہی تھی، جبکہ تکیے ایک دوسرے کے مخاطب سمت میں پڑے تھے۔ میں نے دوبارہ سے بیوی کو دیکھ کر پھر کمرے کو دیکھا۔ اب کی بار میری نظر الماری سے باہر لٹکتے کپڑوں پر گئی۔ میں آگے بڑھا اور الماری میں کپڑے رکھ کر الماری بند کی، جبکہ میرے دل میں بیوی کے متعلق شک کی جڑیں اور مضبوط ہو گئی تھی۔ میں نے ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ بیوی کو دیکھا اور باتھ روم میں بند ہو گیا، جبکہ وہ ابھی بھی اسی حالت میں کھڑی تھی۔
میں کپڑے تبدیل کرتا واش روم سے باہر نکلا اور باہر صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ تب تک کمرے کی حالت بھی درست ہو چکی تھی۔ میرے اندر غصے کا لاوا ابل رہا تھا۔ میری بیوی کا حلیہ اور کمرے کی حالت مجھے شک میں مبتلا کر رہے تھے۔ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ میرا دل ایک دم سے بدگمان ہونے لگا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی کمرے سے نکلی، اب چائے بنانے ہی جا رہی تھی۔ چائے بنا کر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ گرم گرم کپ میں نے ہاتھ میں پکڑا اور اپنی نظریں چائے پر مذکور کر لی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اجنبی رویہ برت رہے تھے۔ چائے کا کپ خالی میں میز پر رکھتا کمرے میں سونے چلا گیا۔ صبح 5 بجے کے قریب میری آنکھ کمرے میں ہوتی کھٹ پٹ سے کھلی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری بیوی الماری میں سر دیے کھڑی تھی۔ میں بستر پر لیٹا بیوی کی حرکات کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ باری باری کپڑے نکال کر دیکھتی اور ناک چڑھا کر واپس رکھ دیتی۔ 15 منٹ لگا کر اس نے ایک سوٹ نکالا اور کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ 5 منٹ بعد وہ تر و تازہ ہو کر باہر نکلی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے جاتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، میں 1 منٹ میں بیڈ سے اترا اور باہر دروازے تک آیا۔ گلی میں بلب کی روشنی میں میری بیوی کی پشت نظر آ رہی تھی۔ میں نے گلی کی نکڑ تک نظریں دوڑائیں تو مجھے گلی کے آخر میں ایک لڑکا کھڑا ہوا نظر آیا۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں غصے میں گھر کے اندر آ گیا اور صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ انگلیاں دباتا میں خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سرخ ہوتی آنکھوں کے سامنے میری وفا شعار سلیقہ مند بیوی کا عکس لہرایا تھا۔ میں نے زور سے آنکھیں میچ کر عکس کو جھٹکنا چاہا۔ میرا دماغ مجھے جلد بازی پر اکسا رہا تھا۔ میں اٹھ کر پانی پیتا کمرے میں آ گیا اور لیٹ گیا۔ بیوی کی بے وفائی کی وجہ سے میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گھر کی بیل بجی تو میں اٹھا اور دروازہ کھولنے چلا گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے میری بیوی نئے کپڑوں میں کھڑی تھی اور جوتا بھی نیا تھا۔ میں نے آنکھوں میں بیزاری سموئے اپنی بیوی کو دیکھا اور دروازے کے سامنے سے ہٹ کر اندر آ گیا۔ میری بیوی دروازہ بند کرتی میرے پیچھے آئی اور بولی کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کمرے میں جاتے ہوئے میرے قدم تھمے تھے۔ میں نے گردن ترچھی کی اور اپنی بیوی کو دیکھ کر کہا، ہاں مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میری سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی اور چلتے چلتے میرے کندھوں کے پیچھے آئی اور میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس کا سوٹ بھی نیا تھا اور ایسے لگتا تھا وہ ابھی ابھی نہا کر آئی ہو۔ مجھے تو اپنی بیوی سے گھن سی آنے لگی تھی۔ میں نے نفرت سے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور زور سے کندھا جھٹکا تھا اور اٹھ کر بیڈ کی طرف آ گیا۔ مجھ سے کسی بات پر ناراض ہیں آپ؟ وہ لہجے میں پریشانی کا عنصر شامل کرتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی پریشان آواز، میں نے آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا اور کہا کہ نہیں، تم ناراض ہونے کا موقع کہاں دیتی ہو۔ یہ کہتے ہی میں کروٹ لے کر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ مجھے ابھی بھی اپنی پشت اور اپنی بیوی کے پکارے جانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میں سنی انسنی کر کے لیٹا رہا۔ میری بیوی کی پکار میرے ضبط کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ پھر مجھے میری بیوی کی آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور سو گیا۔ یوں ہی یہ معمول چلتا رہا۔ میری بیوی روز صبح محلے کی عورتوں کو اٹھانے جاتی اور واپسی پر اس کے کپڑے تبدیل ہوتے تھے، بلکہ اس کا حلیہ بھی تبدیل ہوتا تھا۔ ایک روز میں گھر پر ہی تھا اور بیوی کے کہنے پر پنکھے کو ٹھیک کر رہا تھا کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میری بیوی اٹھی اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ مجھے باہر سے چند عورتوں کی تیز آوازیں آ رہی تھی۔ میں پنکھا چھوڑ کر باہر آ گیا۔ باہر کا منظر دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا تھا۔ میری بیوی کمر پر ہاتھ ٹکائے کھڑی ان عورتوں سے بحث کر رہی تھی اور وہ بھی غصے سے لال ہوتا چہرہ لیے کھڑی چیخ رہی تھی۔ میں نے سنا کہ وہ میری بیوی سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی حد میں رہے، ورنہ وہ اس کے ساتھ بہت برا پیش آئیں گی۔ میری بیوی بھی جیسے کسی میدان جنگ میں کسی سپاہی کی طرح کھڑی زبان سے جوابی حملے کیے جا رہی تھی۔ میں سن رہا تھا کہ میری بیوی جھوٹ بول رہی تھی کہ اسے یہ تمام جوڑے اور جوتے میں نے لے کر دیے ہیں، جبکہ وہ جوڑے اور جوتے لے کر دینے کی میری حیثیت بھی نہیں تھی۔ میں نے معاملے کو ختم کرنے کے لیے ان عورتوں کے سامنے اپنی بیوی کا جھوٹا دفاع کیا۔ عورتیں مجھے بھی دھوکے باز کا لقب دیتی گھر سے جا چکی تھیں اور جاتے وقت یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں تمہاری بیوی الو بنا سکتی ہے پر ہمیں نہیں۔ میں نے شکوہ کن نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس کی وجہ سے مجھے کتنا شرمندہ ہونا پڑا تھا اور یہ سب سننا پڑا تھا۔ میں نے دیکھا
میری بیوی کو ذرا بھی جھوٹ بولنے کا ملال نہیں تھا. وہ کتنا پرسکون تھی اور کتنا بدل گئی تھی. میں نفی میں سر ہلاتا اندر آیا تو وہ بھی میرے پیچھے لپکی. شکریہ میری حمایت کرنے کا، اس نے خوشی سے کہا تھا. میں نے تمہاری حمایت صرف اس لیے کی کیونکہ میں گھر کا سکون نہیں برباد کر سکتا، اور میں آج تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم کل سے محلے کی عورتوں کو اٹھانے نہیں جاؤ گی. میں نے نہایت غصے میں یہ بات بیوی کو کہی تھی. میری بات سن کر میری بیوی ایک دم سے طیش میں آئی اور کمرے سے گلدان اٹھا کر بڑے زور سے زمین پر دے مارا تھا. کرچی کرچی ہوئے گلدان کو میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا اور پھر اپنی بیوی کو دیکھا. اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا. وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی اور پھر چیخ کر بولی، میں ضرور جاؤں گی، آپ مجھے نہیں روک سکتے، سمجھے آپ؟ میں ہرگز آپ کا کہنا نہیں مانوں گی. میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا. وہ اپنا ہاتھ میز پر مارتے ہوئے بولی تھی. میں اسے ہکا بکا دیکھے جا رہا تھا. وہ چیخے جا رہی تھی. اس کا یہ انداز دیکھ کر میں بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا. وہ پورے کمرے کا حشر نشر کر چکی تھی. میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. یہ بات بہتر جانتا تھا کہ اگر ایک غصے میں ہو تو دوسرے کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. میں نے بھی وہی کیا تھا. جھگڑا بڑھانے کی بجائے خاموشی کو بہتر جانا تھا. رات تک میری بیوی کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی. صبح نماز کے وقت اٹھی اور محلے کی عورتوں کو جگانے کے لیے چلی گئی. وہ میرا مال اور میرا بھروسہ دن بدن توڑتی چلی جا رہی تھی. وہ میری تابع دار نہیں رہی تھی. وہ ایک نافرمان بیوی بن چکی تھی جو سب جانتے تھے. اب وہ میری عزت کو نیلام کرتے پھر رہی تھی. مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس کے غیر مردوں سے مراسم تھے، اس لیے وہ روز کپڑے تبدیل کر کے آتی تھی. جوتے بھی نئے ہوتے تھے اور ان مردوں کی عورتیں روز جھگڑا کرنے آ جاتی تھی. میری بیوی کی توجہ گھر سے بھی ہٹ گئی تھی. اب سارا سارا دن تیار ہونے اور نئے کپڑے پہننے میں لگی رہتی تھی. وہ جو بھی کر رہی تھی اسے دیکھ کر میں کھول اٹھتا تھا. کبھی کبھار میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، لیکن پھر میں اس خیال کے تحت رک جاتا کہ میرے پاس بیوی کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. لیکن آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا. کام سے واپسی پر میرے کانوں میں اپنی بیوی کا ذکر پڑا تھا. گلی کی نکر پر کھڑے چند آوارہ لڑکے میری بیوی کا ذکر کر رہے تھے. میں تیز تیز قدم اٹھاتا گھر تک آیا. مارے غصے کے میرا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. زور سے دروازہ کھٹکھٹا کر میں نے دروازے کو لات ماری تو میری بیوی بھاگتی ہوئی آئی اور دروازہ کھولا. کیا ہو گیا ہے؟ میں تو آ ہی رہی تھی. 1 منٹ آپ انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ وہ آج عجیب سے لہجے میں بات کر رہی تھی، لیکن اس نے ابھی تک میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا. میں بازو کے بٹن کھولتا اسے گھور کر اندر آیا اور کمرے کے اندر جا کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا. میری بیوی مسلسل دروازے پر دستک دے رہی تھی. میں نے کمرے سے بلند آواز میں اسے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دے. میرے کہتے ہی دستک رک چکی تھی. مجھے قدموں کی آواز دور جاتی سنائی دی تھی. اتنی میری فرما بردار ٹھہری. میں نے تلخی سے سوچتے سر چھٹکا تھا. میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس قصے کو ہر صورت ختم کر کے ہی چین لوں گا. لہٰذا جب صبح کا وقت ہوا تو میری بیوی گھر سے باہر نکلی اور باری باری کر کے محلے کی تمام عورتوں کے گھروں میں جانے لگ گئی. میں بھی اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. جب ایک گھر رہ گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے زور سے دستک دی اور جان بوجھ کر خود زمین پر لیٹ گئی. سارے کپڑے خراب کر دیے. وہ میاں عالمگیر کا گھر تھا. اتنے میں میاں صاحب گھر سے نکلے اور میری بیوی کو اندر لے گئے. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میری بیوی میاں صاحب کی وجہ سے مجھے دھوکہ دے رہی تھی. میں گلی کی نکر پر کھڑا بیوی کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا. تقریباً 15 منٹ بعد میری بیوی صاف کپڑوں میں باہر نکلی. میاں صاحب بھی میری بیوی کے ساتھ ہی گیٹ تک آئے. میں میاں صاحب کو دیکھ کر حیران ہوا تھا. وہ تو نہایت ہی شریف آدمی تھے، مگر ان کا یہ روپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا. جیسے ہی میری بیوی گلی کی نکر تک آئی تو مجھے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی. میں نے غصے سے اسے کلائی سے دبوچا اور گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے آیا. میں نے بیوی کو دھکا دینے کے انداز میں خود سے دور کیا تھا اور چیخ کر پوچھا کہ یہ سب کیا تھا؟ تو میاں صاحب کی وجہ سے مجھے دھوکہ دے رہی تھی. میری بات سن کر بیوی نے تڑپ کر مجھے دیکھا اور بولی کہ میں میاں صاحب کے گھر صرف نیا جوڑا اور جوتا لینے گئی تھی اور کچھ بھی نہیں کرنے گئی تھی. جھوٹ بول رہی ہو تم. نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں. بکواس بند کرو اپنی.
میں تمہیں ابھی فارغ کرتا ہوں، پھر کرنا عیاشی۔ میں طلاق کے الفاظ بولنے ہی لگا تھا کہ میرے سامنے وہ زمین پر آن گری تھی۔ میں جلدی سے اس تک آیا اور اس کا چہرہ تھپ تھپ آیا، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اسی حالت میں اسے اٹھاتا ہسپتال لے آیا اور ایمرجنسی میں اس کا علاج کروایا۔ ڈاکٹرز نے جو خبر سنائی وہ میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ وہ اتنے سالوں میں میرے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن اس نے ایک دن بھی مجھ پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ نفسیاتی مریضہ ہے۔ شام تک چھٹی ملتے ہی میں اسے گھر لے آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پیار سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ جب بھی باقی عورتوں کو نئے جوڑے نئے جوتے پہنتے دیکھتی تھی اس کا دل جلتا تھا۔ میری قلیل تنخواہ کی وجہ سے وہ مجھ سے نئے کپڑوں کا مطالبہ بھی نہیں کرتی تھی۔ پھر اس نے ایک منصوبہ بنایا اور محلے کی عورتوں کو صبح نماز کے لیے اٹھانے کے بہانے سے جانے لگی۔ میاں صاحب اور ان کی بیوی بہت نیک تھے، بس میں ہی ان کے بارے میں غلط سوچ رہا تھا۔ وہ روز غریب لوگوں کو کپڑے اور جوتے خیرات میں دیتے۔ میری بیوی روز نیا بہانہ بنا کر ان سے جوتے اور کپڑے لے آتی، اور محلے کی عورتیں اسی وجہ سے میری بیوی سے تنگ تھے۔ مجھے بیوی کی بات سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ میں نے محلے کے تمام لوگوں سے اپنی بیوی کے کیے کی معافی مانگی اور محلہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن محلے کے لوگ اتنے اچھے تھے، انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے روک لیا۔ میں نے اپنی بیوی کا علاج بھی کروایا اور 2 نوکریاں کر کے اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ علاج ہونے کے بعد میری بیوی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس نے مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ میں نے بھی اسے کھلے دل سے معاف کیا، کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ صرف اپنے ذہنی حالت خراب ہونے کی وجہ سے کیا تھا۔ اب ہمارے 3 بچے ہیں۔ میں نے دن رات محنت کر کے اپنی ایک دکان کھول لی تھی جس سے اچھی خاصی کمائی ہو جایا کرتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے زندگی کی ہر ضرورت آرام سے پوری ہو جایا کرتی ہے۔ میری بیوی بھی ایک اچھی اور ذمہ دار ماں بن چکی ہے۔ اس کی ذہنی حالت بھی بہتر ہو چکی ہے۔ بس ذرا سا صبر اور تحمل نے سب کچھ تباہ ہونے سے بچا لیا ہے۔